جس ملک میں انصاف نہ ہو وہاں ترقی کرنا، سرور اور سکون اور امن کا خیال اور تصور کرنا بھی پانی پر لکیریں کھینچنے کے مترادف ہے۔ آج اگر پاکستان مشکلات سے دوچار ہے تو یہ کسی دشمن کے ایٹم بم کی وجہ سے نہیں، امریکی اور انڈیا کے حملوں کی وجہ سے نہیں، ان سیاسی دہشت گردوں کی وجہ سے۔ ایک لمحے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی تعاون کو ہٹایا جائے، نہ یہاں مسلم لیگ سیاست کر سکتی ہے، نہ پیپل پارٹی سیاست کر سکتی ہے، نہ پی ٹی آئی سیاست کر سکتی ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ یہ جو کرپٹ فیوڈلز ہے، یہ جو کرپٹ سرمایہ دار ہے، ہمیشہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے، اور یہ سب کے سب وہی لوگ ہیں جو فوجی گھملوں میں پلے ہیں، فوجی گھملوں میں بڑے ہیں۔ اور آج بھی میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ان لوگوں سے ایک لمحے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی تعاون کو ہٹایا جائے، نہ یہاں مسلم لیگ سیاست کر سکتی ہے، نہ پیپل پارٹی سیاست کر سکتی ہے، نہ پی ٹی آئی سیاست کر سکتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ یہاں ایک حکومت قائم ہو گئی، لیکن 10 اپریل کو جس رات اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ اٹھایا تو 11 اپریل کو وہ حکومت پاکستان میں نہیں تھی، اور پھر پی ڈی ایم بھی بنی، وہ بھی ان کے آشیرواد سے، نگران حکومت بنی تو وہ بھی ان کے ہاتھ سے۔ اور آج اگر پاکستان مشکلات سے دوچار ہے تو یہ کسی دشمن کے ایٹم بم کی وجہ سے نہیں، امریکی اور انڈیا کے حملوں کی وجہ سے نہیں، ان سیاسی دہشت گردوں کی وجہ سے، ان معاشی دہشت گردوں کی وجہ سے، جنہوں نے اپنے بینک اکاؤنٹ میں، پراپرٹیز میں، جائیدادوں میں، بینک بیلنس میں، شوگر ملز میں، کارخانوں میں اضافہ کیا، بلکہ یہاں جمع کر کے باہر کے بینکوں میں رکھا، لیکن آج پوری قوم رو رہی ہے۔ ان کی وجہ سے آج پاکستان اخلاقی انحطاط کا شکار ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور قابل احترام بہنوں، میں آج بڑے درد دل سے آپ سے بات کرتا ہوں کہ اگر کسی قوم پر ایٹم بم استعمال ہو جائے وہ دوبارہ اٹھ سکتی ہے، لیکن اگر ایک قوم کی اخلاق تباہ ہو جائے، ایک قوم کی کردار تباہ ہو جائے، وہ کبھی بھی اٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ قرآن گواہی دیتا ہے، عاد کا، سمود کا، ان تمام اقوام کی معاشی حالت خراب نہیں تھی، ان کی اخلاقی حالت تباہ ہو گئی تھی۔ آج بین الاقوامی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 40 ٹن ہیروئن استعمال ہوتا ہے۔ آج ان کے رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 90 لاکھ سے زیادہ ہمارے بچے اور بچیاں، ہماری نئی نسل اور نوجوان نشہ میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ان کی رپورٹ کے مطابق 700 لوگ پاکستان میں روزانہ نشے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر 24 کروڑ کی آبادی میں 90 لوگ نشہ کے شکار ہو، آپ مجھے بتائیں اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا، اس قوم کی ترقی کا حال کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا تدارک کس نے کرنا تھا؟ ان کا تدارک ان حکمرانوں نے کرنا تھا۔ اینٹی نارکوٹکس ایک بہت بڑا محکمہ موجود ہے، لیکن میرے معلومات کے مطابق وہ کہیں چاپے اور کہیں حملہ کر کے کہیں ہیروئن، کہیں چرس برآمد بھی کرتا ہے، اور اس کو اٹھا کر بڑے طریقے اور سلیقے کے ساتھ اس کو لے جا کر ایک اور مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں، اور اس طرح آپ کی سوسائٹی اور آپ کے معاشرے کے لیے ان لوگوں نے موت کا سامان بنایا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج اس ملک میں معاشی بدحالی ہے۔ اگر آپ کے اوپر آئی ایم ایف کا قرضہ، ورلڈ بینک کا قرضہ ہے، اور ہمارا آدھے سے زیادہ بجٹ قرض اور سود میں چلا جاتا ہے، کون ذمہ دار ہے؟ غریب ٹیکسی ڈرائیور، کوئی رکشے والا، کوئی چوکیدار، یہ لوگ ذمہ دار ہے جنہوں نے 76 سال
تمہاری اوپر حکومت کی. جب ہم IMF کے قرضوں کی مخالفت کرتے ہیں ہمیں کہتے کہ آپ معاشیات کو نہیں جانتے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 22 بار آپ لوگوں نے IMF سے قرضے لیے اور یہ 23واں پروگرام ہے. اگر اس کے نتیجے میں کوئی قوم ترقی کرتی تو اب تو ہم کم از کم کر جاتے. لیکن اس وقت بھی ہماری کرنسی نیپال سے، بھوٹان سے، افغانستان سے، بنگلہ دیش سے کرنسی کمزور، برآمدات میں ہم کمزور، زر مبادلہ میں ہم سب سے پیچھے. حتیٰ کہ جہاں 50 سال لڑائی ہوئی ہے افغانستان، ان کی کرنسی بھی ہماری کرنسی سے 3 گنا زیادہ مضبوط ہے. ہمارا آئین ہے، قرآن اور حدیث کا اصول بھی ہے، وفاقی شرعی عدالت کا 1 نہیں 2 بار فیصلہ بھی ہے کہ پاکستان سے سودی نظام کا خاتمہ ہو. لیکن اس کے باوجود بھی سودی نظام یہاں پر قائم ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے 1931 میں فرمایا تھا کہ این بنوک این فکر چالاک یہود. بینکوں کا یہ نظام چالاک یہودیوں کا نظام ہے. تا نور حق از بند آدم ربود، تاکہ آدم کی سینے سے نور ختم کرے. اقبال نے فرمایا تھا کہ تا تہ و بالا نہ گردد این نظام، دین و دانش و تہذیب سودائے خام. جب تک آپ اس سودی نظام کو تباہ اور برباد نہ کرے، دین کی بات کرنا، دانش کی بات کرنا، تہذیب کی بات کرنا سودائے خام ہے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پیپل پارٹی کی حکومت رہی، سودی نظام، پھر مسلم لیگ کی حکومت رہی، سودی نظام، پھر PTI کی حکومت بنی، سودی نظام، پھر PDM کی حکومت بنی، جس کا سربراہ ایک بہت بڑے عالم دین مولانا محترم تھے. اب تو سودی شرح 22.7 تک پہنچ گیا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب میرا بھی ایمان ہے اور آپ کا بھی ایمان ہے کہ سود اللہ کے ساتھ جنگ ہے، جب میرے نبی مہربان نے فرمایا ہے کہ سود گناہ اسی طرح ہے جس طرح ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، اس کے باوجود بھی یہ سودی نظام یہاں پر کیوں ہے؟ یہ ان سیاسی دہشت گردوں کی وجہ سے، یہ ان معاشی دہشت گردوں کی وجہ سے. میرے بھائیوں اور بہنوں، کیا انصاف کے بغیر بھی کوئی قوم ترقی کر سکتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم. ایک ملک کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا. آج آپ کے ججز خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، یہاں انصاف بکتا ہے. انصاف کے دروازے سونے کے چابی سے کھلتے ہیں. آج آپ کے ججز لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر فیصلے دیتے ہیں. لاہور کے بارے میں خبر کہ 44 سال بعد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا. کس چیز کا؟ 3 مرلے زمین کا کیس. 3 مرلوں میں 2 آدمیوں کا جھگڑا تھا، 44 سال گزر گئے. سپریم کورٹ نے وابڈا کے ملازمین کا ایک کیس سنایا اور جب اعلان کیا کہ اکبر خان کو بلائیں، وہ جیت گئے، ان کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں. اتنی طویل لڑائی اس نے لڑی تو پتہ چلا کہ 5 سال ہو گئے جناب اکبر خان دنیا سے رحلت کر گئے. یہ انصاف کا نظام ہے. جس ملک میں انصاف نہ ہو وہاں ترقی کرنا، سرور اور سکون اور امن کا خیال اور تصور کرنا بھی پانی پر لکیریں کھینچنے کے مترادف ہے.